ہم سب نے حروف تہجی تو سیکھ لیے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ بہت سے حروف کی آوازیں بالکل ایک جیسی کیوں ہیں؟ یہ زبان کی ہائی فیڈیلٹی آڈیو کی طرح ہے۔ ایک عام سننے والے کو شاید کوئی فرق ہی نہ محسوس ہو، لیکن ایک ماہر کے لیے فریکوینسی میں ذرا سا بھی فرق پورے معنی کو بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارے سامنے ہے سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے حروف قریب الصوت۔ اور یہ سبق بنیادی طور پر آپ کی سننے اور بولنے کی صلاحیتوں کو فائن ٹیون کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ صرف حروف پہچاننا نہیں ہے، یہ تو ایک ووکل کوچ کے ساتھ بیٹھ کر ہر سر کی صحیح پچ اور ٹون کو ٹھیک کرنے جیسا ہے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم اس صفحے پر دی گئی ہدایات کو سمجھیں گے اور ان 16 حروف کے درمیان فرق کرنا سیکھیں گے، جن کی آوازیں ایک دوسرے سے خطرناک حد تک ملتی جلتی ہیں۔ یہ صرف تلفظ کا امتحان نہیں ہے نا؟ جی نہیں، یہ الفاظ کے صحیح معنی تک پہنچنے کی کلید ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صفحے کے بالکل اوپر پہلی ہدایت ہے، اس سبق کو رواں پڑھیں۔ یہ تھوڑا عجیب ہے کیونکہ پچھلے اسباق میں تو ہم بہت آرام سے ایک ایک حرف کو الگ الگ پہچان رہے تھے۔ یہاں اچانک رفتار بڑھانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دیکھیں، روانی یا فلوئنسی ہی تو اصل امتحان ہے۔ جب آپ آہستہ بولتے ہیں تو آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر آواز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ روانی سے بولتے ہیں تو آپ کی زبان کی مسل میموری کام کرتی ہے۔ یہ سبق آپ کی اسی یادداشت کو ٹرین کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ ہے، اور اسی دباؤ میں پھر دوسری ہدایت کام آتی ہے، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، یعنی زبر، زیر اور پیش۔ بالکل، حرکات وہ بنیاد ہیں جن پر حروف کی آوازیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بنیاد کمزور ہوگی تو پوری عمارت گر جائے گی۔ مثال کے طور پر حرف صاد کو لیجئے۔ اگر آپ اسے زبر کے ساتھ سو پڑھیں گے تو اس کی بھاری آواز واضح ہوگی، لیکن اگر آپ اسے زیر کے ساتھ سی پڑھیں گے تو اس کی بھاری آواز کو برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ آسانی سے سی کی طرح لگنے لگتی ہے؟ جی بالکل، اس لیے حرکات کی درست ادائیگی ان ملتی جلتی آوازوں کے فرق کو نمایاں کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی حرکات ایک طرح سے کنٹراسٹ پینٹ کا کام کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سبق کے اصل عنوان پر، حروف قریب الصوت، مطلب قریب کی آوازوں والے حروف۔ ماخذ میں واضح لکھا ہے کہ یہ 16 حروف ہیں۔ یہ تو ایک خالص آڈیو چیلنج ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اپنی اسکرین پر 2 صوتی لہریں دیکھ رہی ہوں جو تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میری سب سے پسندیدہ مثال پیپسی اور کوک کی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے دونوں کا ذائقہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ وہ کہے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح۔ دونوں ہی میٹھی کالی ڈرنکس ہیں۔ لیکن ایک ماہر، ایک کونسیر، وہ ایک گھونٹ میں بتا دے گا کہ کوک میں ونیلا کا ٹچ زیادہ ہے اور پیپسی میں سٹرس کا۔ دونوں کی مٹھاس اور کاربونیشن کی سطح میں کیا فرق ہے؟ واہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق ہماری زبان اور کانوں کو ایک ماہر کی طرح تربیت دے رہا ہے۔ بالکل، اس کا مقصد آپ کو ایک صوتی ماہر بنانا ہے تاکہ آپ س اور سا کے درمیان فرق کو اتنی ہی آسانی سے پہچان سکیں۔ آپ کسی کو پیپسی نہیں دے سکتے جب اس نے کوک مانگا ہو، چاہے وہ آپ کو ایک جیسی کیوں نہ لگیں۔ زبان میں بھی یہی اصول ہے۔ زبردست مثال ہے۔ تو آئیے ان حریف جوڑوں کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ صفحے پر سرخ رنگ میں لکھے گئے حروف کے جوڑوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جوڑا ہے تا تا۔ میرے لیے تا ایک بہت ہی صاف ڈیجیٹل آواز ہے، ایک کرسپ ہائی ہیٹ کی طرح، جبکہ تو میں ایک گہرائی ہے، ایک باسی ہے، جیسے ایک گرم اینالاگ ڈرم کی آواز۔ اس باس کو پیدا کرنے کے لیے منہ میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ دیکھیں، تا ادا کرتے وقت زبان کی نوک بالکل سیدھی رہتی ہے اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے۔ یہ ایک سپاٹ آواز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تا کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ زبان کی نوک تو وہیں رہتی ہے، لیکن زبان کا پچھلا موٹا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ اس سے منہ کے اندر ایک گنبد جیسی جگہ بن جاتی ہے، جس سے آواز میں گونج اور بھاری پن پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ باس ہے جو آپ سن رہی ہیں۔
اچھا، تو یہ صرف زبان کی نوک کا کھیل نہیں بلکہ پوری زبان کی شکل بدلنے کا عمل ہے۔ اور یہی اصول پھر قوف، کاف پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ کاف ایک سادہ آواز ہے لیکن قوف قاف تو بالکل الگ چیز ہے۔ جی، میرے آلات کے مطابق ک ایک مڈ رینج ٹون ہے، لیکن ق ایک بہت گہری لوور فریکوینسی ٹون ہے۔ یہ حلق کے بہت پیچھے سے آتی ہے۔ جی ہاں، یہ حلق کے پچھلے حصے یعنی حلق کے کوے کے قریب سے ادا ہوتی ہے۔ اس میں گہرائی ہے، اور یہاں وہ مثال کام آتی ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ عربی میں قلب کا مطلب ہے دل، جبکہ قلب کا مطلب ہے کتا۔ ایک چھوٹی سی صوتی تبدیلی اور معنی میں زمین آسمان کا فرق۔ بالکل، یہ صرف لہجے کی غلطی نہیں ہے، یہ پیغام کی مکمل تبدیلی ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم ہے۔ اب اس گروپ پر آتے ہیں جو اکثر سیکھنے والوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، س س س۔ میری اسکرین پر تو یہ تینوں تیز فریکوینسی والی لکیروں کے گچھے کی طرح لگ رہی ہیں۔ انہیں کیسے الگ کیا جائے؟ اس گچھے کو سلجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم س کو اپنی بنیاد مان لیں۔ س ہماری معیاری س کی آواز ہے، جو دانتوں کو ملا کر سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، س ہماری بیس لائن ہے۔ جی، اب باقی دو کو اس سے موازنہ کرتے ہیں۔ سا بہت نرم ہے، اس کے لیے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ہلکا سا چھونا پڑتا ہے، جس سے ہوا ایک نرم سرسراہٹ کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ اس میں سیٹی نہیں بلکہ ہوا کی آواز ہے، جیسے انگریزی میں تھنک کے شروع میں ٹی ایچ کی آواز۔ اچھا، تو سا سیٹی ہے اور سا ہوا ہے، تو پھر سواد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بلند آواز والی سا ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لوگ سواد کو زور سے بول کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ حجم کا نہیں بلکہ ٹون کا فرق ہے۔ سواد سا کا ہی بھاری اور پر ورژن ہے۔ ہاں، بھاری ورژن سے کیا مراد ہے؟ اسے ادا کرتے وقت وہی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جو ہم نے توا کے لیے سیکھی تھی۔ زبان کی جوڑ کو تالو کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اس سے آواز موٹی اور گونجدار ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ سا کے لیے آپ کا منہ مسکرانے کی طرح پھیلتا ہے، جبکہ سواد کے لیے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ سا بمقابلہ سوا، فرق محسوس کریں۔ یہ تو کمال کی وضاحت ہے، اور یہی منطق اگلے گروپ پر بھی لاگو ہوتی ہوگی۔ زے زا زال، یہ تو پچھلے گروپ کی طرح ہی زا کی آوازوں کا خاندان ہے۔ بالکل وہی پیٹرن ہے۔ زا ہماری معیاری ز کی آواز ہے، جیسے زو میں۔ زا سا کی طرح نرم ہے، زبان کی نوک دانتوں کے کنارے پر، جیسے انگریزی لفظ دس میں۔ اور زا صوت کی طرح بھاری اور گونجدار ہے، اس میں بھی زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھتا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 سطحیں ہیں، نرم زا، معیاری زا اور بھاری زا، اور ان تمام بھاری حروف تو، صاد، زو اور قا، ان سب کا راز زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھانا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ ان حروف کا صوتی دستخط ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں میرے آلات بھی اکثر الجھا جاتے ہیں۔ یہ ہے حلق کی آوازیں۔ ہا اور ہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہ ایک کھلی اور ہوادار آواز لگتی ہے، جیسے سینے سے ایک آہ نکل رہی ہو، لیکن ہ میں ایک رگڑ ہے، ایک تناؤ ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ہا سب سے آسان آوازوں میں سے ایک ہے، یہ بس سانس چھوڑنے کی آواز ہے، جیسے آپ سردی میں شیشے پر بھاپ جما رہے ہوں۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رگڑ نہیں۔ اچھا، لیکن آئیں حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے۔ آپ کو اپنے حلق کے پٹھوں کو تھوڑا سخت کرنا پڑتا ہے، جس سے ہوا کے گزرنے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور ایک رگڑ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مشق کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ نے کوئی بہت گرم چیز کھا لی ہے اور اب آپ کر کے اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک قدرتی طور پر سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، وہی آئیں کا صحیح مقام ہے۔ سچ بتاؤں، مجھے خود اس آواز پر عبور حاصل کرنے میں مہینوں لگے تھے۔ یہ صرف مشق سے ہی آتی ہے۔ یہ جان کر سیکھنے والوں کو یقیناً حوصلہ ملے گا۔ اور اب آخری جوڑا، جسے آپ نے ایک بار تجوید کا فائنل باس کہا تھا، آئیں حمزہ۔ حمزہ تو مجھے سمجھ آتا ہے، یہ ایک جھٹکے والی آواز ہے، ایک گلوٹل سٹاپ، آواز کو اچانک روک دیتی ہے۔ لیکن آئیں، یہ کیا ہے؟ اس کا تو انگریزی میں کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آئین عربی اور اردو کی منفرد ترین آوازوں میں سے ایک ہے۔ حمزہ ایک سوئچ کی طرح ہے جو آواز کو آف کر دیتا ہے، لیکن آئین ایک بہت ہی
پیچیدہ اور گہری آواز ہے۔ یہ حلق کے اسی حصے سے نکلتی ہے جہاں سے ہاں نکلتی ہے، لیکن اس میں پٹھوں کا سکڑاؤ اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک وائبریشن بھی۔ وائبریشن مطلب اسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک ایسی آواز ہے جسے آپ صرف سنتے نہیں بلکہ اپنے حلق میں محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس کی مشق کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گلے پہ رکھیں اور آ کی لمبی آواز نکالیں۔ اب اسی آواز کو اپنے حلق کو نچوڑ کر جیسے آپ کوئی بھاری چیز اٹھا رہے ہوں نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ایک گہری دبی ہوئی گونج محسوس ہوگی جو آ سے بہت مختلف ہے۔ وہ آئین کے قریب کی آواز ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل صوتی ورزش ہے۔ اب ہم اس پورے سبق کے نچوڑ پر واپس آتے ہیں۔ واضح فرق کریں۔ تمام تکنیکی تفصیلات کے بعد آخر میں سب کچھ اسی ایک حکم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں، یہ ایک حکم ہے۔ بالکل، اور اس کے عملی نتائج بہت گہرے ہیں۔ ہم نے قلب اور قلب کی مثال دیکھی۔ اسی طرح علیم کا مطلب ہے جاننے والا، جبکہ علیم کا مطلب ہے دردناک۔ دعا کرتے ہوئے آپ اللہ کو علیم کہتے ہیں، لیکن اگر تلفظ غلط ہو جائے تو معنی کچھ کا کچھ بن سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک تلفظ کی غلطی نہیں ہے۔ یہ بات چیت میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت یا دعا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ ہر آواز کا اپنا ایک مقام، ایک مقصد اور ایک معنی ہے۔ تو یہ سبق ہمیں سکھا رہا ہے کہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ آوازوں کی ایک پریسائز انجینئرنگ ہے۔ ہر پرزے یعنی ہر حرف کو اپنی صحیح جگہ پر صحیح فریکوینسی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تاکہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ بالکل درست۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک عملی مہارت ہے۔ اس کے لیے مسلسل سننے، بولنے اور محسوس کرنے کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ درست فریکوینسی اور ان کی ادائیگی کے میکانزم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ کانوں کو کیلیبریٹ کرنے اور زبان کو ٹیون کرنے کا ایک مکمل سیشن ہے۔ جی، اور اس کا مقصد صرف درست پڑھنا نہیں بلکہ گہرائی سے سمجھنا ہے۔ جب آپ ان آوازوں کے فرق کو سمجھنے اور ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ زبان کی خوبصورتی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو ان 16 ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو دیکھتے ہوئے نتیجہ واضح ہے۔ اب درستگی ہی کلید ہے۔ قریب قریب ہونا کافی نہیں، ہر ایک حرف کے لیے بالکل صحیح فریکوینسی کو ہٹ کرنا ضروری ہے۔